نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 تا 129 ہے جس کی تلاوت کی گئی۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے پروردگار نے چند باتوں سے آزمایا تھا، اس نے ان کو پورا کر دکھایا۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم میں تجھے سب لوگوں کا رہنما اور پیشوا بناؤں گا۔ ابراہیم نے عرض کیا، کیا میری اولاد میں سے بھی یہی عہد ہے؟ فرمایا، یہ میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے واسطے مرکز اور پناہ کی جگہ بنا دیا تھا اور کہا تھا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، ہم نے ہی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف یہ حکم بھیجا تھا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کیا، اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجئے اور اس کے بسنے والوں میں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئیں ان کے لیے ہر طرح کے ثمرات کا رزق عطا فرمائیے۔ فرمایا، جو شخص ان میں سے کفر کا راستہ اختیار کرے گا میں اس کو بھی تھوڑے دن رزق پہنچاؤں گا، مگر پھر اس کو جہنم کی طرف جبرن بلاؤں گا جو بدترین جگہ ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے کہ اے پروردگار ہم میں سے اس کوشش کو قبول فرما، بے شک آپ ہی سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا لیجئے اور ہماری اولادوں میں سے ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے گا۔ ہمیں حج کرنے کے قاعدے اور مسائل سکھا دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، بلا شبہ آپ ہی توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں۔ اے ہمارے پروردگار انہی میں سے ایک رسول بھیجیے جو آپ کی آیتیں تلاوت کرتا جائے اور تعلیم کتاب سے آراستہ کرتا جائے اور حکمت کی باتیں سکھا کر ان لوگوں کو مانجتا جائے، بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان آیات میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے تمام جرائم اور اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کی پوری تفصیل بیان کرنے کے بعد بیان فرمایا ہے کہ آیات میں بنی اسرائیل کو یاد دلایا گیا ہے کہ اللہ نے ان پر اپنی نعمتوں کے ذریعے بڑا فضل و کرم کیا، مگر انہوں نے ان نعمتوں کی ناقدری کی اور راہ راست کو چھوڑ کر
ایسی ٹیڑھی میڑھی پگڈنڈیوں پر چلنا شروع کر دیا جو راہ راست سے انسانوں کو بہت دور کر دینے والی ہیں۔ اب یہاں جو آیات شروع کی گئی تھی وہ عزب تلا، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ذکر خیر فرمایا ہے، تاکہ بنی اسرائیل کو ان کے منصب امامت سے معزول کر کے بنی اسماعیل یعنی امت محمدیہ کو قیامت تک کے لیے ایسی ہدایات جاری کی جائیں جو ان کے لیے مشعل راہ بن جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر، عراق، فلسطین اور شام سے لے کر ریگستان، جزیرت العرب کے کونے کونے میں گھوم پھر کر گم کردہ راہ انسانوں کو اللہ کے ابدی پیغام کی طرف دعوت دی۔ انہوں نے اس مقصد اور مشن کی تکمیل کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اندرون عرب حجاز میں، حضرت اسحاق علیہ السلام کو شام اور فلسطین میں، اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو شرق اردن کے علاقوں میں مقرر فرمایا، تاکہ معلوم دنیا کے اس مرکز میں رہنے والے انسانوں کو پھر سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف دعوت دی جا سکے۔ جن علاقوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو مقرر فرمایا، اللہ نے ان کو اور ان کی اولادوں کو اپنی نعمتوں سے نوازا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت اسحاق علیہ السلام سے 18 سال بڑے تھے، جزیرت العرب میں پروان چڑھایا۔ قریش اور عرب کے بعض قبائل کا تعلق انہی سے ہے۔ دوسری طرف حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ارض شام اور فلسطین میں خوب پھلی پھولی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اولاد میں سے ہیں۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے ان کے 12 بیٹوں کو اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا۔ جب یہی اولاد یعقوب پستی اور تنزلی میں مبتلا ہوئی تو پہلے یہودیت اور پھر عیسائیت نے جنم لیا۔ پھر یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اب ہم نے بنی اسماعیل یعنی امت محمدیہ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے سرفراز کر دیا ہے، جس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ان میں وہ رسول مبعوث کیے گئے ہیں جن کے لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادیں بلند کرتے وقت اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہوئے درخواست کی تھی۔ طریقہ کار وہی ہے جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام اور دوسرے تمام نبیوں کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ان تمام پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ یہ اسی راستے کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں جن کی طرف انبیاء بلاتے رہے ہیں، لہٰذا اب آنے والی نسلوں کے لیے ان کی اقتداء ہی سربلندی کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔